بیسکلی انفارمیشن وارفیئر کا ایک کانسیپٹ ہے پورا. اس کے اندر یہ جو ڈیٹا لیکس ہیں یا آڈیو لیکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. تو اب آپ دیکھ لیں ایک دن نون لیک ہوتی ہے, دوسرے دن جو ہے پی ٹی آئی لیک ہوتی ہے, تیسرے دن پیپل پارٹی بھی لیک ہوگی. آپ کسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں یا جہاں پر کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کنورسیشنز ہو رہی ہیں, بات چیت ہے, گفتگو چل رہی ہے, وہاں پر آپ نے کوئی ایسی ڈیوائس پلیس کر دی ہے جو کہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے اور اس کو آپ نے ہڈن رکھ دیا ہے, اور وہ ڈیوائس جو ہے وہ آپ کی آڈیو کو ریکارڈ کر دیتی ہے, وہ بگنگ ہوتی ہے. تو جبکہ ہیکنگ جو ہوتی ہے وہ ڈسٹنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی ٹیکنالوجی تھوڑی ہے, اس میں آئی سی ٹیز کا استعمال ہوتا ہے. میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں گا کہ جیسے ہم اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں, تو اسمارٹ فونز آج کل ہر کسی کے پاس ہیں اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. جو بندہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ اسمارٹ فون اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور اندر میٹنگ میں جا کر یہ کمیونیکیشن بھی کرے گا. تو اس کے اسمارٹ فون کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی فائل ایسے اپلیکیشن بھیج دی جاتی ہے جو کہ اس کے وہ انجانے سے اس کو کلک کر لیتا ہے اور اس کو انسٹال کر لیتا ہے اپنے موبائل فون کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر. تو وہ آپ کے ڈیوائس کا کنٹرول جو ہے وہ جس نے وہ فائل بھیجی اس تک ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. اور اب وہ جو بندہ جو دور سے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی ڈیوائس کا کنٹرول, اس کے مائک کا کنٹرول, اس کے کیمرہ کا کنٹرول, یا پھر آپ کی جو ای میلز ہیں یا آپ کی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یا پھر جو آپ کے کمپیوٹر یا اس ڈیوائس کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس تک ایکسیس حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ہیکنگ ہوتی ہے بیسکلی انفارمیشن وارفیئر کا ایک کانسیپٹ ہے پورا. اس کے اندر یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں اس انفارمیشن وارفیئر کا کہ آپ اس کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں, ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ سیاسی ہوں, اکنامیکل ہوں, یا آپ کے جو ہے بیرونی ممالک کے جو مفادات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ ان کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. انفارمیشن وارفیئر ایک بہت بڑا ایک ڈومین ہے اور اس کے اندر یہ جو ڈیٹا لیکس ہیں یا آڈیو لیکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. تو اب آپ دیکھ لیں ایک دن نون لیک ہوتی ہے, دوسرے دن جو ہے پی ٹی آئی لیک ہوتی ہے, تیسرے دن پیپل پارٹی بھی لیک ہوگی, ٹھیک ہے, چوتھے دن کوئی اور ادارہ لیک ہو رہا ہوگا. تو یہ لیکس جو ہے نا ہمیں ایک چیز مل گئی, ایک ٹول مل گیا ہے جس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ بیسکلی سیاسی مفادات کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کی امپلیکیشنز اور طرح کی بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آڈیو کا جو انالیسز ہے, فورینزک انالیسز, وہ بہت مشکل ہے. میں کہوں گا کہ اپنے کام کے دوران جتنا ہم فورینزک انالیسز کرتے ہیں اس کے اندر اگر ویڈیو کا انالیسز کریں تو ہمارے پاس بہت سارے ٹول موجود ہیں. اگر ڈیپ فیک کو ہم نے ڈی بنک کرنا ہے, اسی طریقے سے امیجز کو ڈی بنک کرنا ہے یا اور مختلف طریقے سے آنے والی انفارمیشن کو ڈی بنک کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے ٹولز موجود ہیں, وہ قدرے آسان ہیں. آڈیو ایک بہت ٹیکنیکل اور بہت مشکل ایک ڈومین ہے جس کو ڈی بنک کرنا اگر پڑ جائے تو بہت اس کے اندر اگر آپ کر بھی لیں نا تو اس کے اندر پھر بھی ابہام رہ جاتا ہے کہ واقعی یہ جو ہم نے اس کو ڈی بنک کیا ہے وہ ٹھیک کیا بھی ہے یا نہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں یہ کہ اس کے لیے ایک تو ٹولز اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مینولی بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. جیسے میں اگر آپ کو کہوں, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا لیکن بتانا بہت ضروری ہے عوام کے لیے, کہ ہمیں نہیں پتا کہ آڈیو کی ایک خاص پچ ہوتی ہے اور فریکوینسی ہوتی ہے, اور ایک خاص پچ کے بعد اگر آڈیو ریکارڈ ہو تو وہ نیچرل آڈیو ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ 10 کلو ہرٹز کے بعد یا 10 کلو ہرٹز یا اس سے اوپر کی جو فریکوینسی ہے وہ نیچرل آڈیو نہیں ہے, وہ کمپیوٹر یا سنتھیٹک آڈیو کہلاتی ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس پچ کے اوپر یا کس فریکوینسی کے اوپر یہ ریکارڈ کی گئی ہے, تو اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو اسپیکٹروگرام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اسپیکٹروگرام کے اندر جو فریکوینسی ہے اس کے اندر نوائز کو ریڈیوس کر کے پھر آپ کو جو نیچرل جو اوریجنل آڈیو ہے اس کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے اسی بندے کی کسی اور آڈیو کے ساتھ جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی اصل ہے. پھر ان دونوں کو آپ کو اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے.
اگر وہ انالیسز میں دونوں فریکوینسیز میچ کرتی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آڈیو جس کے اوپر جو لیک ہوئی ہے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ تو نہیں ہے، سنتھیٹک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابہام موجود ہے. تو یہ بہت ٹیکنیکل کام ہے، لیکن حتمی نتیجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ آیا جو آپ نے آڈیو اس کا فورینزک انالیسس کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. ابہام ضرور رہے گا اس کے اندر. پیگاسس آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں ایک اسکینڈل آیا تھا. اسرائیلی کمپنی نے پیگاسس لانچ کیا تھا اور اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہونے والی جو امپورٹنٹ کمیونیکیشنز ہیں اس تک ایکسیس حاصل کی جائے. اور اس میں ہمارے جو عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کی بھی آڈیوز واٹس ایپ پہ ہونے والی جتنی بھی ان کی فون کالز تھیں وہ لیک ہوئی تھی اور وہ پیگاسس کی اپلیکیشن اس میں یوز ہوئی تھی. تو اس پیگاسس اپلیکیشن نے بیسکلی جو واٹس ایپ کے جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے ان کو، جو ویک ایریاز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کے ذریعے اس میں انٹروڈ ہوئے اور وہاں سے انہوں نے کمیونیکیشنز کو ریکارڈ کیا تھا. بہت ساری اور اپلیکیشنز کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے، بلکہ اگر ایک دفعہ پیگاسس آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو گیا ہے غلطی سے، آپ کو نہیں پتہ لیکن ہیکرز نے وہ انسٹال کر دیا آپ کے سسٹم میں، تو پھر وہ آپ کے ڈیوائس میں پڑا ہوا دیگر ڈیٹا بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر آپ کی جو فائلز ہوتی ہیں، ورڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا پھر پکچرز ہوتی ہیں، وہ سب آپ کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. جہاں پر سینسٹیو کمیونیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یا جیسے ہمارے ابھی ریسنٹ کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کے آفس میں سے جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ بیسکلی اس کا جو مین جو لوپ ہول ہے وہ ان کی جو سائبر سیکیورٹی کی پالیسی ہے اور ان کے ایس او پیز ہے اس کے اندر کمزوری ہے، ان کی ناکامی ہے. اول تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو انشور ضرور کرتے ہیں کہ اس قسم کا سائبر سیکیورٹی کا تھریٹ نہ ہو، ان چیزوں کو فل پروف رکھا جائے. لیکن تھوڑا سا اگر گورنمنٹ کی پریکٹسز کو ہم بہت سمپل انداز میں اس کو اسیس کرنے کی کوشش کریں تو اگر آپ حکومتی ویب سائٹس کو صرف اوپن کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو حکومتی ویب سائٹس جو نظر آئیں گی وہ جو سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں وہ یوز ہی نہیں کرتی. آپ کو صرف آپ جب www. کوئی بھی گورنمنٹ کی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں mofa.gov.pk ہے یا مختلف اور ویب سائٹس ہیں، تو انہوں نے بہت دیر سے جا کے HTTPS کے پروٹوکولز کو انیبل کیا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ فریکوینٹلی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیک ہو جاتی تھی. تو ابھی بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ حکومتی ویب سائٹس ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ سائبر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو ہمیں اس کی طرف بڑی سیریسلی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایشوز ہیں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. NTC ہے، NITB ہے جو حکومتی اپلیکیشنز بناتے ہیں. ہم بہت ساری اپلیکیشن سروس ڈیلیوری کی یوز کرتے ہیں. وہ اپلیکیشنز ان کا بھی اگر آڈٹ کریں تو بہت ساری اپلیکیشنز آپ کو ان جو سائبر سیکیورٹی کے جو پروٹوکولز ہیں، ٹیکنیکل پروٹوکولز ہیں، جیسے میں نے SSL کا نام لیا، اس طرح کے پروٹوکولز کو فالو ہی نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو اسٹرینتھن کریں، وہ حکومت ہونے کے ناطے یا حکومتی ادارے ہونے کے ناطے عوام سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ریپوزیٹریز پڑی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی پروٹوکولز انیبل نہیں وہ کرتے. جو پرائم منسٹر کا آفس ہے اس کو تو فول پروف ہونا چاہیے، اس کی تو ڈی بگنگ ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے، فزیکل ڈی بگنگ ہونی چاہیے، جگہ جگہ پر دیکھنا چاہیے کونے خدروں میں کہ کہیں پر کوئی اس قسم کی ڈی بگنگ جو بگنگ کی ڈیوائس ہے وہ انسٹال تو نہیں ہے. ایک تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس قسم کے آفیسز ہوتے ہیں جہاں پر سینسٹیو میٹنگز ہوتی ہیں، جو آ رہا ہے اس آفس کے اندر چاہے وہ پرائم منسٹر ہی خود کیوں نہیں ہے، ان سب کے فونز اس آفس میں انٹر ہی نہ ہوں. اس آفس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل ڈیوائس یا اس قسم کا ڈیجیٹل ڈیوائس نہ پڑی ہو جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. جب آپ نے ایک ٹیکنیکل ایک ڈیجیٹل ڈیوائس انسٹال کر دی اس قسم کے روم کے اندر، تو پھر آپ نے
इंटरनेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इंटरनेट कनेक्ट होता है राउटर्स के थ्रू। इन राउटर्स की सिक्योरिटी, इनके अंदर आपको इंश्योर करना है कि इन राउटर्स के अंदर कोई बैकडोर तो नहीं इंस्टॉल, कि इन कंपनीज़ ने कोई बैकडोर इंस्टॉल किया हो और उसका काम ही सिर्फ ये हो कि जो डाटा भी इस राउटर से पास होगा उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली उनके सर्वर पे चली जाए। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे इदारों को इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इनको चीज़ों का इल्म नहीं है। इनको हर चीज़ का इल्म है, एक चीज़ ये जानते हैं, इनको पता है कि कहाँ पर ये लैग करते हैं, कहाँ पर इनको अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, स्ट्रेंथन करना है। लेकिन विल की बात है, विल नहीं है। इस सारे सिचुएशन के अंदर जो हमारा जो मेन तबका है, जो कि आवाम के लिए या आवाम की वोट लेकर पार्लियामान में आके बैठता है, हमारे सियासतदान, उनकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली ज़िम्मेदार हैं आवाम के लिए लॉ मेकिंग करने के लिए, लेकिन इनको ही इश्यूज़ का पता नहीं है। इनके अलावा हर किसी को पता है, तमाम इदारों को पता है, तमाम मिनिस्ट्रीज़ को पता है, ब्यूरोक्रेसी को पता है, और हमारे सिक्योरिटी के इदारों को भी पता है कि जो मामलात हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के या फिर प्राइवेसी के या साइबर सिक्योरिटी के, ये तमाम चीज़ें इनको पता है। और लेकिन बात यह है कि जब जिन्होंने लॉ मेकिंग करनी है उनको नहीं पता, वो लाइल्म है, तो ये इदारे, ये लोग फिर इनके साथ खेलते हैं, और आजकल खेल ही चल रहा है। साउथ एशिया में सिर्फ एक मुल्क है जिन्होंने परसों डाटा सेफ्टी का या डाटा प्रोटेक्शन का लॉ इनेबल किया है, वो श्रीलंका है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम हर किस्म का लॉ तो बना लेते हैं, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन में हम बहुत कमज़ोर हैं। ये बहुत अचंभे की बात होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करती है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें सबसे पहले जल्द अज जल्द राइट्स फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली डाटा प्रोटेक्शन लॉ उसको बनाना है, उसको पास करना है दोनों ऐवानों से, और वो हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हमें प्राइवेसी कमीशंस ऐसे होते हैं कि अगर मेरा डाटा फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से या प्राइवेट कंपनीज जैसे मोबाइल कंपनीज हैं, वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा करती हैं ना, तो अगर उनसे कोई लीक होता है तो मेरे पास वो लॉ मौजूद होना चाहिए कि मैं जाकर उनको चैलेंज कर सकूँ, उनसे इंसाफ मांग सकूँ कि आपने मेरा डाटा किसकी इजाज़त से इकट्ठा किया और क्यों अपने पास सेव रखा, और आपने फिर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को क्यों नहीं इनेबल किया। तो जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है उसको इंश्योर करता है आपका प्राइवेसी कमीशन। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आवाम की अपनी अवेयरनेस है। आवाम को पता ही नहीं है कि डाटा प्रोटेक्शन क्या वाला है। प्राइवेसी का राइट जो है, लोगों को पता ही नहीं है कि प्राइवेसी का राइट कितना सेंसिटिव और कितना इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है। तो इन चीज़ों से आप जो आवाम है उसकी जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस किस्म के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको इनेबल करना।